ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری شریف کے درس میں آج کتاب الاذان نماز وغیرہ کا بیان اور اس کے متعلق احادیث کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اذان کے متعلق احادیث پاک بیان کرنے کا تسلسل شروع کیا ہے. اس میں پہلے آپ نے 2 آیتیں ذکر فرمائی قرآن مجید کی کہ جس میں اذان کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو اس نماز کو یعنی اس کی دعوت کو تم مذاق بنا لیتے ہو اور تم ایسے قوم ہو کہ تمہیں عقل نہیں ہے. اس آیت پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اور یہودی بالخصوص شہر مدینہ میں جب اذانیں دی جاتی تھی اس وقت صحابہ کرام جو اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف آتے نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تو یہ لوگ گزرنے والے صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے اور جب اذان دی جاتی تو یہ لوگ سیٹیاں بجاتے آوازیں کرتے جس کی وجہ سے اذان کے کلمات میں خلل پیدا کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا اور اس کو مذاق بھی بنا لیتے تھے. اور مسلمان جب رکوع سجدہ کرتے تو ان کے رکوع اور سجدے کو دیکھ کر ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ کیسے جھک رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنا ایک نیا عمل تھا جو اس سے پہلے کبھی ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. ان کے پاس معاذ اللہ عبادت کا معنی یہ تھا کہ بت پرستی کی جائے. عبادت کا معنی ان کے پاس یہ تھا کہ کعبے کا طواف بغیر لباس کے برہنہ کیا جائے. اور عبادت کا معنی نعوذ باللہ وہ جانوروں کا خون بہانے کو سمجھتے تھے اور گندگی پھیلانے کو وہ عبادت سمجھتے تھے. اس طرح کی پاکی والی عبادت چونکہ پہلی مرتبہ دیکھی گئی تھی، روئے زمین پر ایسی عبادت ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے شیطانیت ان کے اندر رچ بس گئی تھی جس کی وجہ سے نمازیوں کا اور اذان کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. اس آیت پاک سے اتنا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اذان دی جائے تو آواز کرنا یا اذان کے وقت میں اپنے کام میں مصروف رہنا یا خلل پیدا کرنا یہ مشرکین کا اور یہودیوں کا عمل ہے. اور ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اذان دی جائے اذان کی آواز سنے تو 2 طرح کے ذمہ داریاں ایک مسلمان پر لازم ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دے، اور اذان کا جواب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی جواب ہوتا ہے اور ایک عملی جواب ہوتا ہے. قولی جواب کا مطلب مؤذن جو اذان کہہ رہے ہیں وہی کلمات دہرائے جائیں، اور عملی جواب کا مطلب اپنا کام مصروفیت وغیرہ چھوڑ کر مسجد کی طرف یا نماز کی تیاری کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ عملی جواب ہوتا ہے. تو یہ اذان ہوتے ہی یہ 2 طرح کا جواب دینا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. اگر کوئی زبان سے جواب نہ دے تو بھی وہ گناہگار ہے، عمل سے جواب نہ دے یعنی نماز کی تیاری نہ کرے تو بھی وہ گناہگار ہے. نماز نہ پڑھنا علیحدہ گناہ ہے، اذان کا جواب نہ دینا علیحدہ گناہ ہے. تو اذان کا جواب نہ دینا خود ایک گناہ ہے، اس کی تیاری نہ کرنا خود ایک گناہ ہے جو کہ یہودیوں کا اور مشرکین کا طریقہ رہا ہے. جواب زبان سے کیسے دیا جائے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. مختصراً یہ کہ مؤذن نے جو کلمات کہے ہیں وہی کلمات اپنی زبان سے دہرائے. اللہ اکبر پر وہی کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر. البتہ حی علی الصلاۃ جب کہا جائے، حی علی الصلاۃ جب کہا جائے تو لا حول ولا قوت
کہنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب مؤذن کے کلمات ایک مسلمان کے کان میں پڑتے تو اس کے دل میں نماز پڑھنے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کام یاد دلاتا ہے، مصروفیت یاد دلاتا ہے، یا سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ تو شیطان کو دفع کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ اذان کے جواب میں لاہور پڑھنے کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے، اس کے وسوسے دفع کرنے کے لیے لا حول پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اذان میں جو کلمات ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمات کہے جائیں تو انہی کلمات کو دوبارہ ادا کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے کے بعد انگوٹھے چومنا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا معنی ایسا عمل کہ جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے متعلق باضابطہ حدیث شریف ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، تفسیر روح البیان کی حدیث ہے، مقاصد حسنہ بڑی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں بھی یہ حدیث پاک ہم کو ملتی ہے کہ جب اذان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ نے اپنے انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرا اور انہیں چوما۔ تو یہ عمل دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک سن کر محبت سے چومتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس صدیق کے جیسا عمل کرے گا اسے میں اپنے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر چومنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ کرنے والے کو زبردستی کرنا بھی گنجائش اس کی نہیں ہے، لیکن کرنے کا یقیناً ثواب ہے، بزرگوں کا عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ بلکہ مستدرک حاکم کی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اپنے انگوٹھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو آپ کی پیشانی میں تھا اس کو اپنے انگوٹھوں میں دیکھا، اس کا عکس دیکھا تو محبت سے اسے چوم لیے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر چومنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اب چومے کیسے اور کیا دعا کرے، اس کی بڑی تفصیلات ہے۔ مختصر یہ کہ جب پہلی مرتبہ اذان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے تو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یہ پڑھے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے۔ یہ کہہ کر انگوٹھے اس طرح ملائیں اور چوم کر آنکھوں پر اس طرح پھیریں، آنکھوں پر پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے ہندوستان کے بڑے محدث گزرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سارے ہندوستان میں بلکہ ملک عرب میں بھی ان کے علم حدیث میں شاگردین پائے جاتے ہیں، اور آج ہندوستان کے تقریباً جتنے بڑے ادارے ہیں وہاں پر جو حدیث پڑھا کر سند دی جاتی ہے، سلسلہ جو حدیث پاک کا ملتا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ہندوستان میں جتنا علم حدیث ہے اس وقت اس کی سند 80% حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ اتنے بڑے استاد ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری آنکھوں میں بڑا درد ہونے لگا اور ہواؤں کی وجہ سے کچھ اذیت والی چیز کچرا وغیرہ کوئی ذرہ آنکھ میں چلا گیا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا اور اپنے آنکھوں پر پھیرا تو پھیرنے کی بس دیر تھی کہ آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی یہ برکت ہے۔
اور اس برکت کے متعلق بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ حضرت بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ نظامیہ کے جو فاؤنڈر ہیں، آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سننے کے بعد چومنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ رہا ہے، اور آپ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل مؤذن صاحب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں تو ہم تک جو آواز پہنچ رہی ہے وہ آواز ہواؤں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو وہ آواز بھی نہیں پہنچے گی۔ اور نام مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لیا جاتا ہے تو نام پاک کی برکتیں ساری فضاؤں میں پھیل جاتی ہیں۔ نام پاک جیسے حضور کا لیا جائے تو اس کی نورانیت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ساری فضاؤں میں پھیل جاتے ہیں، تو نہ صرف ہمارے کان سنے بلکہ ان برکتوں کو لے کر چومنے کے ذریعے ہم ان کی برکتوں کو اپنے جسم کے اندر قلب میں بھی داخل کرتے ہیں، اس لیے چوما جاتا ہے۔ حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب 150 سال پہلے اپنی کتاب انوار احمدی میں یہ خاص بات تحریر فرمائی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ادا کا جواب دینا یہ ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے، مان لیجیے کہ اگر کسی نے کوئی چیز مارنے کے لیے کام کاج کے درمیان ہتھوڑا اٹھایا تھا، سینے پرونے کے لیے اگر کسی نے سوئی پکڑ کر دھاگا پرونا چاہا، جیسے اذان کے کلمات سنے فوراً چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو بھی اذان سنتے ہی اس کی تلاوت روکنے کا حکم ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کسی بھی وقت میں کرنا مستحب ہے اور اذان کا جواب دینا واجب ہے، تو بڑے عمل کے لیے چھوٹا عمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، تو اذان کا جواب دینا یہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اذان کا جواب نہ دے اور اس کی عادت ڈال دے تو اس کی موت ایمان پر نہ ہونے کا اندیشہ ہے، خاتمہ خیر سے نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے اذان کا جواب دینے کی، لہذا اذان کے جواب دینے کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ جس میں بتایا گیا سورہ جمعہ کی آیت پاک ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اے لوگو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ تو جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار وغیرہ کرنا ممنوع ہے۔ ہاں، اس دور میں جیسا کہ متعدد مساجد میں علیحدہ علیحدہ اوقات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لہذا کچھ لوگ ایک مسجد میں تو بعد میں کوئی دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کاروبار جاری رکھا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم مسجد اور جمعہ کے احترام میں مسجد کے قریب کی دکانیں تو بند ہونی چاہیے۔ یہ احترام جمعہ ہے اور احترام مسجد ہے۔ حاضرین کرام، اذان اور اقامت میں جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ دو مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اذان کے کلمات دو ہیں تو اقامت کے کلمات ایک ہے، یعنی ان کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، تکبیر میں اقامت میں بھی ایک مرتبہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اذان میں بھی دو مرتبہ کلمات کہے جاتے ہیں، اقامت میں بھی دو مرتبہ کلمات کہے جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تشفیع، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا، ایک کلمات کو دوبارہ ادا کرنا، اور اس کا ذکر صحیح بخاری شریف میں اور جامع ترمذی میں ہم کو ملتا ہے۔ چنانچہ اذان کے متعلق یہ کہا گیا، بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، مختصر ایک حدیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب مدینہ پاک میں مسلمان آئے، مدینہ شریف میں جب مسلمان آئے، مکہ شریف میں جب تک مسلمان تھے باضابطہ اذان نہیں کہی جاتی تھی، البتہ نماز کے وقت میں حضرت بلال یا کوئی اور صحابی الصلاۃ الصلاۃ کی ندا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
وہ ندا کبھی گلی کوچوں میں اور گھروں پر ہوتی تھی اور کبھی مسجد حرام یا پھر کسی مقام کے قریب میں ہوتی تھی، ایسی ندائیں دی جاتی تھی۔ باضابطہ اذان کے کلمات جو مقرر کیے گئے ہیں وہ ہجرت کے بعد مقرر کیے گئے مدینہ شریف میں۔ ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام نے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پاک آئے تو آپس میں جمع ہوتے تھے اور نماز کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی 2 گھنٹے بھی گزر جاتے تقریباً۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہ لاتے تب تک انتظار میں نماز کے لیے بیٹھے ہوئے رہتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ نماز عشاء کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے، مسجد ساری پر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اس وقت روئے زمین پر میرے صحابہ کے علاوہ کوئی عبادت کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہے۔ یہ تعریفی کلمات حضور نے ادا فرمائے، اس کے بعد نماز عشاء باجماعت ادا فرمائی۔ تو انتظار میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، آپس میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں کہ کوئی ایسا نظم و ضبط ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت معلوم ہو جائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ کیا ہم کوئی گھنٹی بجائیں وقت پر، گھنٹی بجانے سے ہی معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، یا پھر کہ آگ جلائیں، آگ اگر جلائیں کسی اونچے مقام پر تو پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، یا پھر ناقوس ہوتا تھا۔ ناقوس کا مطلب ہم اردو زبان میں کہیں تو اسے شنکھ کہتے ہیں، ایک موٹی سیٹی ہوتی ہے، اس میں آواز سور جس کو کہتے ہیں، تو آخرت میں جو قیامت کے دن پھونکا جائے گا وہ سور ہوتا ہے، اس کیفیت کی چیزیں دنیا میں ہوتی ہے، اس میں اگر پھونکی جائے تو آواز آتی ہے، ویسی آواز اگر نکالی جائے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے کیسے غیر مسلمین کا طریقہ اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد اذان کے بارے میں تفصیلات آئی، باضابطہ خواب میں صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ اذان کے کلمات کیا ہوتے ہیں، سکھایا گیا ہو۔ اور صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام نے ایک ہی رات میں ایک ہی خواب دیکھا، لیکن سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ حضور کیا نماز فجر کے لیے، فجر کی نماز کے لیے ہم لوگوں کو یہ کلمات کہہ کر نہ پکاریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو کہتے ہیں مجھے خواب میں بتایا گیا۔ تو سرکار نے فرمایا وہ فرشتہ تھا جس نے آپ کو یہ کلمات سکھائے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان کے کلمات بھی نماز کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں عطا فرمائی اذان کے کلمات کی، پہلے خواب میں بتایا گیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ یہ کلمات کہو۔ تو یہ بتلانا یہ مقصد ہے کہ صحابہ کرام کے دل کتنے پاک و صاف ہیں، ان کے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی بتانے کے لیے یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلایا گیا کہ جب وہ کسی حق کی بات طلب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو یہ اذان کے متعلق کلمات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید احادیث کریمہ صحیح بخاری شریف کی اگلی نشستوں میں بیان کی جائیں گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے پورے کلمات اذان کے قرآن مجید میں نہیں ہیں، البتہ 2 آیتوں میں سورہ جمعہ کی بتایا گیا کہ نماز کے لیے جب تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے تو مسجد کی طرف آؤ، بس اتنے کلمات ملتے ہیں۔ البتہ حدیث پاک میں سارے کلمات اذان کے بھی ہیں، اقامت کے بھی ہیں، دونوں کلمات احادیث میں ملتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ اکبر بولنا بھی غلط ہے اور معنی بھی اس کے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اکبر الف کے فتحہ اور زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بعض لوگ اکبر بھی کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور بعض اذان دینے والے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ کہنے سے کفر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے الف کو اگر کھینچ کے پڑھیں گے تو کفر ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے، تو جس کو شک ہے وہ آدمی یہ بات بول سکتا ہے،
تو اس لیے ایسے کلمات یعنی اذان دینے کے لیے پہلے اذان کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے، مشق کے بعد اذان دی جائے۔ تو بہرحال اللہ اکبر ایک بار کہیں گے تو یہ غلط ہے اور اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، بے معنی اور بے مطلب کا لفظ ہوگا، اور ایک بار کہنے سے اذان کے الفاظ بھی ادا نہیں ہوں گے، ویسے اذان کو پھر دہرانا پڑے گا جس میں اذان کے ہو بہو وہی الفاظ نہ کہی جائیں۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب باقی اذان میں 2 مرتبہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ عربی گرامر ہے۔ ان جہاں آتا ہے اس کے بعد نصب آتا ہے، زبر آتا ہے، تو ان محمد رسول اللہ، غلطی سے اگر کوئی محمد بھی وہاں پڑھے تو کوئی معنی میں فرق نہیں ہوگا، اور اذان کے کلمات دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف حرکت بدل رہی ہے، لفظ بگڑ جائے تو وہ کلمات کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، معنی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، مگر ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے۔ دیکھیے بغیر وضو کے اذان دی جائے تو اذان ہو جائے گی، لیکن ایسی اذان دینا مکروہ ہے اور اذان کے کلمات کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ اذان تو ہو جائے گی، مطلب اس اذان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا عمل کرنا مکروہ ہے، اور اس کی عادت ڈالی جائے تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہوگا۔ اگر کسی چھوٹے گناہ کو بھی بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ تو بغیر وضو کے اذان اگر دے دی جائے اتفاقاً تو پھر دوبارہ دینا چاہیے، لازم نہیں ہے، نہ بھی دے تو اذان ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، مگر دے دینا بہتر ہے۔ ہاں اگر میک میں اذان دوبارہ دیں گے تو کوئی شر کا اندیشہ ہوگا کہ 2 بار اذان ہو رہی ہے، تو علیحدہ کھڑے رہ کر تھوڑی سی آہستہ آواز میں وضو کر کے دوبارہ دے دینا چاہیے۔ اذان دینے کے لیے آداب ہیں اور فرض وغیرہ اس میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی، شرط اتنی ہے کہ جو کلمات اذان کے ہیں ان میں تبدیلی نہ کی جائے۔ کوئی ایک لفظ اگر چھوڑ دیا جائے، بھول گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ مان لی کے بھول گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیے، تو پھر پلٹ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بولے، پھر حی علی الصلاۃ، تو اسی وقت دہرا لے۔ اذان دینے کے بعد اگر کوئی کلمے چھوٹنے کا اندیشہ ہوا تو دوبارہ اذان دینا چاہیے، اور باغسل ہونا، ناپاکی کی حالت میں اذان نہیں دی جا سکتی، مطلب بے غسل کے اگر اذان دی جائے تو اس اذان کو لوٹانا ضروری ہے، بے وضو کے دی جائے تو اذان تو ہو جائے گی، لوٹانا ضروری نہیں ہے، مگر بہتر ہے کہ لوٹانی چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔